کہ شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، دعائیں کرو گے، حاضری دو گے، لیکن چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے شب برات میں قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ابا کی قبر پہ چونا پوتنے کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ چونا پوتتے ہیں، کلر پوتتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہندوستان میں کم و بیش کہیں کم کہیں زیادہ کلچر یکساں ہیں۔ اب آپ یہ کام تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ قبروں پہ کلر پوتنا چونا پوتنا کیا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کروں گا۔ نہ میں مفتی، نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، غوث پاک کی چوکھٹ کا ایک بے ہنر فقیر ہوں۔ صرف اصلاح کے لیے آ گیا ہوں، کچھ باتیں آپ کی اصلاح کی کر لوں، کچھ باتیں اپنی اصلاح کی کر لوں، بس اسی میں بات ہو، کوئی بات نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں قبروں پہ چونا ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، کلر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بلکہ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، ہم نے قبروں کو تاج محل کا رنگ اور روغن دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ قبروں کے پاس بیٹھ کر سوچا کرو کبھی کہ یہ بھی میری طرح زمین پہ دندناتا پھرتا تھا، آج یہ بے بس پڑا ہوا، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں۔ اگر جسم پہ کیڑے رہیں گے تو کیسا لگتا ہے، قبر میں جب کیڑے کھائیں تو کیسا لگے۔ بچانے والا کون ہے؟ ایمان کے بعد صرف اعمال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں، اعمال ہے، آمنہ کا لال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں۔ قبر ہے بہت بھیانک۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اژدہیں ہیں، ایک ایک قبر میں 70۔ ترمذی شریف کی حدیث سے آپ ترمذی کی طرف رجوع کریں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سب کہانی قصے کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ، کہانی قصہ نہیں ہے، حقائق ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والے ہیں۔ اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو چاہے کر لے۔ اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے۔ اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے، بہت دن تک کے یہاں کی چلت فرت نہیں رہے گی، مال و دولت نہیں رہے گا، مال و منال نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو۔ سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے 70 اژدہے، اور ان اژدہے کی کیفیت حضور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اژدہا، اس میں ایک 70 تو سبھی اتنی طاقتور ہے، ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ زمین پہ صرف پھنکار دے، یعنی سانس لے لے اور سانس کو باہر پھینکے، پھنکار دے، آقا فرماتے ہیں ایک اژدہے کی قوت اتنی ہے کہ اگر وہ پھنکار دے تو قیامت تک اس کی پھنکاری ہوئی زمین پر دانہ پیدا نہ ہو سکے، اناج نہ اگ سکے، یعنی جس کی پھنکار زمین کو بنجر کر دے۔ لوگ ہیروشیما، ناگاساکی کی بات کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے دور نے اس زمین پر پھر بستی بسا دی، لیکن سچے نبی فرما رہے ہیں ایک اژدہے کی جو قبر کے اندر موجود ہے، جس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ والو اپنے آپ پر رحم کر لو، اللہ والو اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو، اللہ والو اپنے ناتما جسم پہ رحم کر لو۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا اپنے آپ کے لیے ٹھہر کر کے سوچو، صرف کھانا پینا سونا کمانا اسی کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ ذرا غور کرو، سچے نبی نے فرمایا ایک ایک قبر میں 70 سے شجاع الاقرع اس کا نام ہے۔ وہ شجاع الاقرع کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کے ناخن ایک دن کی مسافت اتنے لمبے ناخن ہے اس کے، یعنی دن بھر میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے شجاع الاقرع کے ناخن ہیں۔ وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھ سے آگ نکلتی ہے، جب وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈس لے تو 70 گز انسان زمین میں دھستا ہے۔ وہ شجاع الاقرع قبر میں آتا ہے اور کہتا ہے مردے سے میں تجھے ڈسوں گا اور قیامت تک ڈسوں گا، ایک بار نہیں، قیامت۔ آقا فرما رہے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اس حدیث کو لکھا، ابن حجر نے اس حدیث کو لکھا، ابن الجوزی نے اس حدیث کو لکھا، یعنی یہ حدیث مصلحین نے، ناصحین نے
कसरत के साथ लिखा है। क्या वो कहते हैं मैं तुझे क़यामत तक डसूंगा। क्यों डसूंगा? फजर नहीं पड़ा था, ज़ोहर तक डसूंगा, ज़ोहर नहीं पड़ा था, असर तक डसूंगा, असर नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसूंगा, मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसूंगा, इशा नहीं पड़ा था, फजर तक डसूंगा, क़यामत तक डसता रहूंगा। जिसका एक डंक 70 गज जमीन में धंसा दे, जब वो बार बार मारेगा तो क्या अंजाम होगा। सोचो, गौर करो। अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ 2 उन्वान पे तकरीर करता, एक अजमत रिसालत व आले रिसालत पर और एक नमाज पर। बस मैं इन्हीं 2 उन्वान पे पूरी जिंदगी गुजार देता। मगर चूंकि लोग सोचेंगे कुछ और भी मज़ामीन है कि नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह अकबर, मेरे भाई, आका ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अल्लाह अल्लाह, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। हम किस दीन पर हैं? अगर ये सोचते हो कि हम नमाज पढ़कर, नमाज छोड़कर भी हम दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल जिसका वजूद दीन है, जिसका वजूद जाने दीन है, जिसका वजूद जाने ईमान है, वो फरमा रहे हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर कहां हो, फिर कहां? और सोचो ये नाजुक सा जिस्म, मैं सोचता हूं अगर नमाज छोड़ने पे अजाब ना भी होता तो कम से कम ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी थी कि जिसका दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। यानी दीनदार होने के लिए नमाजी होना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीनुल कादरी कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता। मैंने कहा मैं हनफियों में ये बात क्यों कहूंगा यार, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीनदार भी नहीं रह जाता। इतनी बात याद रखना। आप कुछ भी करने देखो, आप ताम झाम करके अपने नाम के साथ करोड़ों अलकाबात इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में दीनदार साबित करना आसान नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अजाब से डरो, नमाज की तरफ आओ। बगैर नमाज के आखिरत में कोई गुजारा नहीं। गरीब नवाज फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, पहली बात नमाज के बारे में पूछ क्या किया। और देखो कितना बड़ा अज़ाब, क़यामत तक शुजाउल अक़रा का डसना, शुजाउल अक़रा का डसना यही इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाती है और इंसान उस पर लोट-पोट होता रहता है। ये है बेनमाजी की कब्र के हाल और अहवाल। आप सोचिए, और इससे बचने का कितना आसान तरीका। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। अगर और जल्दी पढ़ लो तो 7 मिनट। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा बिजी हो, मसरूफ हो, बहुत मसरूफ हो तो नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम फर्ज पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सुन्नतें ना पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं नहीं पढ़ने से, सफर में हो, इधर हो उधर हो, मसरूफ, फर्ज कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बल्कि यहां तक सूफिया लिखते हैं कि कोई बंदा दरिया में डूब रहा है और नमाज का आखिरी वक्त आ जाए तो वो डूबते डूबते नमाज की नियत कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खौफ है कि क़यामत में उसके बारे में भी उससे पूछा जाए। गौर फरमाए, नमाज कब माफ है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हजरत कहीं तो नमाज माफ होगी। हाँ, अगर पागल हो जाओ तो पागलों पे नमाज माफ है, या फिर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह कोई काफिर और मुर्तद हो जाए फिर उसके लिए नमाज नहीं है, या फिर कोई अय्याम ममनुआ में आ जाए उस पर नमाज मुआफ है। बाकी के और मेरी दानिस्त में तो नहीं ऐसा है कि कोई बंदा बालिग हो जाए, मुकल्लफ हो जाए और उस पर नमाज माफ नहीं हो सकती। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कैसा ही हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, कुछ भी हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़नी होगी। और नहीं पढ़ोगे तो फिर शुजाउल अक़रा के डसने के लिए तैयार हो जाओ। मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। और एक बात याद रखना,
اگر عذاب کوئی مقرر نے بیان کیا ہوتا تو میں اتنا زور نہیں دیتا، لیکن یہ وہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر جو عالم غیب ہے، جن کی نگاہیں دنیا بھی دیکھتی ہے، آخرت بھی دیکھتی ہے، اور وہ اتنے سچے ہیں کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے تک دی ہے۔ وہ اتنے سچے ہیں، رحم کر لو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ بدل ڈالو، اپنے آپ کو بدلو۔ آئیے ایک روایت یاد ہے، قبر کا حال کیا ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، قبر کے احوال کیا۔ امام لکھتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نا، ان کے مسلک کا نعرہ لگا، وہ قبر بیان کر رہے ہیں، چلیں انہی سے سن لیں قبر کیا ہے۔ فرماتے ہیں موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 100 ضربوں کی برابر ہے۔ ایک جھٹکا، اور ایک جھٹکے میں موت نہیں آتی کسی کو، کئی جھٹکے لیتا ہے موت کے وقت۔ بے بس پڑا ہے، بے کس پڑا ہے، نہ آواز نکل رہی ہے، نہ ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ کیا حالت ہے، اس منزل سے گزرنا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو۔ زنا کی منزلوں، زنا کی محفلوں کو آباد کرنے والے، نشہ کرنے والے، عورتوں پہ بدنگاہی کرنے والے، سود کے دھندے کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے، دین دھرم سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے والے۔ کبھی سوچا، امام لکھ رہے ہیں موت، فتاوی رضویہ شریف میں، موت کا ایک جھٹکا صرف ایک 100 تلواروں کی ضربوں سے سخت تر، اور پھر فرماتے ہیں روح کے نکلنے کی منزل 300 تلواروں کی ضربوں سے زیادہ۔ اور جب موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت انسان کو اس کی موت سے پہلے گھورتے ہیں تو ان کے گھورنے کا حال یہ ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں موت کے وقت وہ پیاس، موت کے وقت وہ پیاس، کون سی پیاس؟ بے نمازی کو 7 سمندروں کی پیاس سے زیادہ پیاس، کہ 7 سمندر منہ میں نچوڑ دیے جائیں تو بھی پیاس نہ بجھے۔ اور رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ قطرہ قطرہ پلا رہے ہیں۔ غور کرنا، جب کوئی بندہ پیاسا زیادہ ہو تو اس کو قطرہ پت قطرہ پلاؤ گے نا تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں، بلکہ اور اس کی پیاس بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منزل آنے والی ہے۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، روٹی پکانا، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا اچھی بات ہے، تم گھنٹوں کچن میں گزارتی ہو، 10 منٹ مصلے کے لیے میری بہن کیوں نہیں نکال لیتی؟ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنے، جس دن مر جاؤ گی نا، شوہر دفن کرتے آتے ہوئے سوچے گا بیوی چلی گئی، اب اس کے بعد کون؟ یہ اتنی بے وفا دنیا۔ اپنے شوہر کا حق ادا کرو، مگر یہ یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولا کائنات نے کہی۔ تمہارا نکاح تو یوپی میں ہوا، بہار میں ہوا، بنگال میں ہوا، مہاراشٹر میں ہوا، ممبئی میں ہوا، اندور میں ہوا، مالیگاؤں میں ہوا، لیکن جو نکاح آسمانوں پر ہوا، جس نکاح کی گونج جنت کے درختوں تک پہنچی، حوروں نے جن کے گیت گائے، فرشتوں نے جس میں شرکت کی، آدم نے جس میں خطبہ پڑھا، آسمانوں پہ آدم خطبہ پڑھ رہے ہیں، زمین پر سید العادم خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ غور فرمائے، ایسا نکاح مولا مشکل کشا نے جس دن سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک کا وصال ہوا تھا، بات یاد آ گئی ہے تو سن لیں، عنوان میں نہیں ہے لیکن یہ تو ہر عنوان کا عنوان، توجہ کر لیں۔ اللہ اکبر، جس کے مہر میں جنت کے درخت کے پتے ہلائے گئے اور اہل بیت کی تعداد کے برابر وہ پتے گرائے گئے، اور اہل بیت قیامت تک جتنے اہل بیت کے محبین پیدا ہوں گے، ہر پتے پر اہل بیت کے محبین کا نام تھا، اور انہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے تصدق جنت کا داخلہ عطا کیا گیا۔ وہ نکاح کی بات کرنا، ایسا نکاح ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھیں، سید محمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نظم العالی میں، نزہۃ المجالس میں، علامہ عبد الرحمن، اس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت لکھی ہے روایات، حالانکہ اس میں ذوف بھی ہے لیکن ضعیف روایتیں
جو ہے وہ فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں مقبول ہیں، اس لیے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ غور کریں۔ ایسا نکاح جو آسمانوں پہ ہوا، جناب آدم خطبہ دے رہے، زمین پہ ہوا سید آدم خطبہ دے رہے، جان آدم خطبہ دے رہے، آسمانوں پہ فرشتوں کی شرکت ہے، زمین پر صدیق و فاروق، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، ایسے لوگوں کی شرکت ہے۔ توجہ کریں، یہ حال ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا وہ نکاح ہوتا ہے۔ اچھا وہ میاں بیوی کیسے؟ ایک بات آپ کو کہوں، کون سا شوہر کون سی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں کہ شوہر جنت میں جائے گا، یہ یقینی نہیں ہے، اس لیے گارنٹی نہیں ہے۔ بیوی جنت میں جائے گی، یہ بھی یقینی نہیں، اس لیے گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رہے گی، یہ گارنٹی حضور نے دی ہے۔ اور ایک حدیث اور سن لیں، ایک اور سن لیں، ایک دن جنت میں سورج نکلے گا، لوگوں کو ایسا لگے گا۔ توجہ آپ کی، توجہ فرمائیں، کیا پیاری بات یاد ہے، سبحان اللہ۔ دل میں جائز مرادیں لے لیں، بہت خوبصورت سی بات یاد ہے۔ ایک دن جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، اور اس سورج کی کرنوں سے جنت کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور پوری جنت کے اندر بجلی کی طرح کوند ہو گئی تھی۔ تو لوگ کہیں گے فرشتوں، جنت میں تو سورج نے نکلنا ہی نہیں تھا، آج سورج نکلا کیسے؟ بھئی سورج اور چاند تو کہیں اور پڑے ہوں گے، وہاں جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے، کہاں پڑے ہوں گے؟ یہ کہہ کر کے کوئی، میں آپ کے سامنے کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن علماء سے پوچھ لینا کہ وہ سورج چاند جنت میں نہیں ہوں گے۔ وہاں نہ رات ہوگی نہ وہاں دن ہوگا، وہاں تو صبح صادق کا ٹائم ہوگا۔ میں نے سوچا یا اللہ جنت میں صبح صادق کا ٹائم کیوں ہوگا؟ تو عشق کہنے لگا صبح صادق میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، سارے ٹائم ختم کر دیے جائیں گے، صرف میلاد النبی کا وقت رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، جس ٹائم میں میلاد مصطفیٰ ہوئی صبح صادق، بس ویسا ٹائم ہوگا، اور وہ وقت بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے؟ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح کے ٹائم چلا کر، تو اور ٹائم میں چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تو سوئے رہتے ہو، دوسرے لوگ صبح صادق کے ٹائم چلتے رہتے ہیں، پھر وہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھی بڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر شوگر بھی نہیں ہوتی، وہ بہت چلتے ہیں لوگ، اور اس وقت کا چلنا بڑا خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ بھئی دوپہر میں بھی تو چل سکتے ہیں، لیکن صبح میں اتنا زور کیوں ہے؟ اگر لوگ کسی بھی وجہ سے کہیں ہم نے تو برکت رکھی ہے ولادت مصطفیٰ کے وقت، میلاد النبی کے ٹائم میں۔ غور فرمائیں کیا شان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال تو یہاں تو سورج نہیں ہوگا، پھر یہاں سورج چمکا کیسے کہ جنت کا ذرہ ذرہ جو منور تھا مزید منور ہو گیا؟ تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا، اور سورج نکلا بھی نہیں۔ جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو، دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے، تو ان کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا ہے کہ جنت کا ذرہ ذرہ مزید منور ہو گیا۔